پی ٹی آئی حکومتی اتحادیوں کے لیے آج مسرت کا دن ہے، جیسے کہ ہم وقت سے قبل بھی ذکر کر رہے تھے۔ آج پی ٹی آئی حکومتی امیدوار سینیٹر صادق سنجرانی سینٹ چیئرمین، سینیٹر مرزا محمد آفریدی ڈیپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ آج یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن کے 7 سینیٹرز نے مسترد ووٹ دیے، جان کے ان کے ووٹ خراب کیے، جبکہ مولانا غفور حیدری پی ڈی ایم کے وہی 7 ووٹ لینے میں ناکام ہو گئے۔ گویا کہ وہ 7 ووٹوں نے پینترا بدلا، یہ ثابت ہو گیا۔ یعنی آج کی سب سے بڑی اہم خبر یہ بن گئی کہ سینٹ میں اب عملاً دراصل اکثریت پی ٹی آئی کے حکمراں اتحاد کی ہے۔ جب وقت پڑے گا پی ٹی آئی کو یہ اکثریت حاصل ہوگی، اور اپوزیشن کے کیونکہ اپوزیشن کے 7 اراکین حکومتی اتحاد میں کا انہوں نے بھرپور انداز میں سپورٹ کیا ہے، یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے اپنی اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس کو نہیں بلکہ حکومت کی حمایت کی۔ انہی 7 اراکین نے مولانا غفور حیدری کے بجائے مرزا محمد آفریدی کو ووٹ دیے۔ اب سینٹ میں عدم اعتماد کی تمنا والوں کی خدمت میں عرض ہے کہ سینٹ میں حکومت آج 54 اور اپوزیشن 44 ووٹ حاصل کر سکی ہے۔ یہ سب سے وہ نتیجہ ہے جس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی ووٹ ڈسمس نہیں ہوا ہے، کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا ہے۔ صاف 44 نے حکومتی کینڈیڈیٹ کے خلاف اور 54 نے حکومتی کینڈیڈیٹ کے حق میں ووٹ دیے۔ اس سے نمبرز کا تناسب سامنے آ گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے مہینے اوپن بیلٹ کے حق میں بھرپور جب وہ تحریک چلا رہے تھے، رائے دی تھی کہ اگر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سینٹ الیکشن ہوئے تو اپوزیشن والے ہی روئیں گے۔ شاید ان کی یہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہوئی ہے۔ میں تو 5 سال سے لگا ہوں اوپن بیلٹ کی۔ میں تو جب یہ نون لیگ نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، میں نے تو تب تائید کی ان کی۔ تو یہ تو اب سے نہیں میں کہہ رہا، جب سب کو پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی ووٹ 30 سال سے سب کو پتہ ہے کہ ووٹ بکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں چینج کرنے کی کوشش کی؟ اور پھر یہ جو کہنا کہ ہمارے ممبر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ یاد رکھیں گورنمنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے، اس لیے تو گورنمنٹ میں آ کے کوئی بدلتا نہیں ہے۔ باہر کہتا ہے، گورنمنٹ میں آ کے نہیں کرتے۔ ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، جبکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ روئیں گے، یہ لوگ روئیں گے۔ ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ عمران خان نے بڑی زبردستی پیشن گوئی کی تھی کہ سیکرٹ بیلٹ ہوں گے تو یہ لوگ روئیں گے، اور آج جب یہ نتائج سامنے آئے، یوسف رضا گیلانی اور مولانا غفور حیدری کی ناکامی سامنے آئی، اور توقعات کے عین مطابق اپوزیشن جماعتوں نے مائکروفون سنبھالے اور میڈیا کے مائکروفون ان کے سامنے آئے، اور وہی ہوا جس کی توقع تھی، 100% ویسے ہی ہوا۔ آپ نے اس خانے میں مور لگانی ہوتی ہے، آپ چاہیں تو نام کے اوپر مور لگا دیں۔ 7 ووٹرز نے جناب یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مور لگائی، دوسرے کھانے میں مور نہیں لگائی۔ 2 ہی امیدوار تھے، ایک حکومتی اور ایک پی ڈی ایم کے، یوسف رضا گیلانی صاحب۔ تو مور کہاں لگائی جاتی ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر، اور پریزائڈنگ آفیسر کہہ رہا ہے کہ یہ ریجیکٹ کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب ہم عدالت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو ووٹر ہے اس کی نیت دیکھنی ہے۔ اگر وہ امیدوار کے خانے میں سٹیمپ کرتا ہے، اگر وہ اس کے انتخابی نشان پہ بھی نہیں مہر لگاتا، اس کے نام پہ لگا دیتا ہے، تو وہ ووٹ بھی ویلڈ ہے۔ کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے سامنے کیوں مہر نہیں لگی؟ انسٹرکشن ہے کہ اس خانے میں مہر لگانی ہے، اور یہاں ایک ہی کھانا ہے اور دوسرا کھانا دوسرے امیدوار کا ہے۔ اگر کوئی 4 کھانے ہوتے تو کوئی شک ہوتا، یہاں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جن کو نظر نہیں آنا ان کو نہیں آنا۔ لیکن آج جناب صادق سنجرانی کی کامیابی ہوئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے، سیاست جس طرح سے رنگ بدلتی ہے، دلچسپ بات ہے کہ مارچ 2018 میں جب یہی صادق سنجرانی پہلی بار چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے تھے، اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے راجہ ظفر الحق کا نام لیے بغیر نواز شریف پر طنز کیا تھا۔ ضیاء الحق کا اوپننگ بیٹسمین کو شکست ہو گئی ہے، یہ ان کے تاریخی جملے تھے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ میاں صاحب، ضیاء الحق کے اوپننگ بیٹسمین کی شکست پر آپ کا دل تو ٹوٹنا ہی تھا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان کی جیت آپ کو ہضم نہیں ہو رہی؟ مگر شاید بلاول صاحب کو یاد نہیں، یا وہ بہت چھوٹے تھے،
मुल्की सियासी तारीख पे उस वक्त उनकी या निगाह नहीं थी। यूसुफ रज़ा गिलानी जो आज उनके चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे 1985 से 1988 तक ज़ियाउल हक के दौर में, और जुनीजो काबीना के वो वज़ीर हाउसिंग थे और बड़े पसंदीदा थे जनरल ज़ियाउल हक के। बहरहाल आज की सियासी डेवलपमेंट, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, मोतबर एडिटर, और हमारा बहुत ही मकबूल प्रोग्राम है नुक्ता नज़र, उसमें सीनियर तज़कियाकारी एनालिस्ट होते हैं मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। यकीनन अपोजिशन के लिए एक तवक्कुआत के बरक्स ये नताइज सामने आए हैं, और अगर देखा जाए तो अमलन आज जब गफूर हैदरी का, जिसमें कि एक वोट भी डिस्प्यूट नहीं हुआ है, अमलन हुकूमती इत्तेहाद की अक्सरियत लगती है इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप फरमाया आपने, ये दुरुस्त बात है, क्योंकि अब्दुल गफूर हैदरी साहब अगर कामयाब हो जाते तो फिर तासुर कुछ और होता, और गिलानी साहब के जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं उस हवाले से मुख्तलिफ बात की जा सकती थी, लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी की शिकस्त ने ये बताया है कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं दरअसल वो दानिस्ता तौर पर हुए हैं, और वो वोट कास्ट करने वालों की नीयत जो थी उसमें कुछ न कुछ ख़राबी ज़रूर मौजूद थी। तो बहरहाल पाकिस्तानी सियासत का जो सर्कस है उसमें ये मंज़र जो आज देखने में आया बहुत दिलचस्प था। इससे हुकूमत जो है उसको यकीनन एक फ़तह मिली है, उसके हौसले जो हैं बुलंद हुए हैं, और पीडीएम जो है उसको मतलूबा कामयाबी नहीं मिल सकी, उसको सेटबैक हुआ है, और अब वो अदालतों का रुख करेगी, और अदालतों में क्या होगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो शामी साहब ये फरमाइएगा कि मिस कैलकुलेशन हुई है या पीडीएम के किसी इत्तेहादी ने जो जिसके पास इसकी क़ुव्वत थी उसने वही किया है जो कि पिछले 2 सेनेट इलेक्शन में हो चुका है, यानी कि अदम एतमाद सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जब हुआ था और जब सादिक संजरानी का इलेक्शन हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वही फरीक दरअसल हरकत में आया और उसने जो है नतीजे को एक रुख की जानिब मोड़ दिया। ये बात तो कही जा रही थी ना, और शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि संजरानी साहब रियासत के उम्मीदवार हैं, हमारे उम्मीदवार नहीं हैं। तो उससे ये बात साबित हो गई कि संजरानी साहब जो हैं वो कोई कमज़ोर उम्मीदवार नहीं थे, और उनकी पुश्त पर मुल्की अदारे जो थे वो मौजूद थे, और उनकी ताकत जो थी उनका सही अंदाज़ा नहीं किया जा सका। और जिस तरीक़े से ये वोट पड़े हैं उससे फिर एक बार वही मनाजर जो हैं ज़िंदा हो गए हैं जो जिनकी तरफ आपने इशारा किया है। तो दरअसल वैसे कामरान साहब अगर आप ये गौर फरमाएँ कि जब खुफिया वोट है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट दे सकते हैं। वोट देने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद नहीं है, उसकी वजह कुछ भी हो, कोई नाराज़गी हो, कोई एहतजाज हो, कोई तलखी हो, या कोई और वजह हो, या ये कि ज़मीर नहीं है, सिर्फ ज़मीर बुनियाद नहीं है। ज़मीर बुनियाद हो तो बड़े आराम से खुफिया वोट को इस्तेमाल कर सकता है। अब वो नहीं कर रहा तो फिर वही है जो कि है। वो तो अब हमारे सामने है। जब हम खुफिया वोट है तो फिर उस पर हम एतराज़ नहीं कर सकते कि वोट किसने दिया है और क्यों दिया है। उसका तो यही तरीका है कि आप ओपन बैलेट करें, तो फिर आप पार्टी का डिसिप्लिन जो है वो नाफिज कर सकते हैं, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो दरअसल जो तहरीक थी ओपन बैलेट के ख़िलाफ़ अपोजिशन की महंगी पड़ी ना, नुकसानदेह साबित हुई ना। हमेशा से जो इस्तदलाल था, जो क़ुव्वत थी, जो उसूल था कि खुफिया बैलेट नहीं होना चाहिए, नवाज़ शरीफ साहब तहरीक चलाते रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब ने मिल के मीसाक़ जमहूरियत का उसको एक अहम जुज़ बना दिया, और एक मौका हाथ में आया था कि कम अज़ कम आज और ये जो इससे पहले जो सेनेट इलेक्शन हुआ है कि कम अज़ कम एक ओपन हो जाता तो शायद आज ये हज़ीमत पीडीएम के हिस्से में ना आती। देखिए, सिस्टम की जितनी भी इस्लाह मुमकिन हो
وہ کر گزرنی چاہیے. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے رہے اور اس کی ہم تائید بھی کرتے رہے کہ ان کا معاملہ جو بھی ہو, سیاسی نیت جو بھی ہو, جب وہ پیشکش کر رہے ہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور سسٹم کی اصلاح کر لینی چاہیے, اور اوپن بیلٹ جو ہے اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. اس سے سینٹ کی ساکھ میں بھی اضافہ ہوتا اور مجموعی جو ہمارا سیاسی ماحول ہے وہ بھی خوشگوار رہتا, اور وہ کھینچا تانی, وہ الزام تراشی, وہ دنگا مشتی نہ ہوتی جو ہمیں دیکھنے میں آئی ہے یا اب دیکھنے میں ملے گی. بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شاہ.